تو میں یہی کہتا ہوں یار یہ کیا اچھا ہوگا، یہ کس طرح لالا کہہ رہے ہیں لالا 20 لوگ منٹ کے بعد آتے ہیں صحابہ میں کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی تو کافی چیز اس طرح ہے بی ایف ٹی بھائی کہ میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ دور ہے پی ٹی آئی کا. السلام علیکم سب بھائیوں کو. سعید بھائی کیسے ہیں آپ؟ بی ایف ٹی بھائی، اورنگزیب بھائی، مانی بھائی آپ نے تصویر چینج نہیں کی. مانی بھائی وعلیکم السلام. ادھر ہو جناب، آپ کی آواز سننے کو ترس گئے ہیں. جی بس یہ ہم لوگ یہیں سے سیکھ کے جو آپ یہیں سے سیکھ کے پھر اپنی بروڈوں میں جا کے باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارا خاص سعید بھائی یہ ہمارا خاص دربار ہے. یہاں سے ہم بہت کچھ حاصل کر کے جاتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے. سینئر سارے یہ ملتے رہتے ہیں الگ الگ وارڈوں میں، لیکن کبھی کبھی ہے نا اکٹھے ایک جگہ پہ پکڑ میں آتے ہیں. تو میرے خیال سے یہی دربار ہے والا. عابد حسین صاحب کا اور دربار. بی ایف ٹی بھائی لائی بھائی جی میں ایک اور خوشخبری آپ لوگوں کو سناؤں یہ اور آپ لوگ اس ٹاپک پہ بھی بات کریں کیونکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو شیئر بھی کی. 2024 کا جو عالمی ایک ایوارڈ ہے وہ الحمدللہ بی ایف ٹی جو ہے پشاور کا اس کو الحمدللہ مل گئی. ماشاء اللہ. تو وہ ابھی ویڈیو بھی میں نے شیئر کر دی اپنے وہ اس آئی ڈی بھی. تو اس پہ ہم یہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم نے موٹر وے بنایا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دو، ہم نے اورنج ٹرین بنایا. تو ہمیں وہ چیز چاہیے جو دنیا سراہتی ہے، اور الحمدللہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ جو بی آر ٹی نے جو حاصل کی خان صاحب کی منصوبوں میں سے ایک اہم منصوبہ تھا، الحمدللہ وہ دنیا سراہتی ہیں. ماشاء اللہ تبارک اللہ. لالا آپ کے علاقے میں ٹکٹ کی جو سچویشن تھی وہ ریزالو ہو گئی ہے آپ کے علاقوں میں؟ جی عابد بھائی آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے عابد بھائی؟ عابد بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے یار. اور آپ کی چابیاں ساری پوری ہیں یار. جی ابھی آ رہی ہے. وہ میرے خیال سے میرا نیٹ کا ایشو تھا. مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے اوسی بھائی نظر آ رہے تھے اور میرے پاس کچھ بھی وہ کہتے ہیں نا سسٹم. آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا عابد بھائی، ٹھیک ہے عابد بھائی اوکے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو اب میں لائیو آن ہو گیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اورنگزیب بھائی آپ کے جو تھے کیا کہتے ہیں علاقے میں ایم این اے ایم پی اے کے سورٹ آؤٹ ہو گئے ہیں؟ نہیں سمجھا، ایک دفعہ پھر بولی جی. میں نے کہا آپ کے علاقے میں جو ٹکٹ کا ایم این اے ایم پی ایس کا جو تھا وہ تقریباً فائنلائز ہو گئے کہ نہیں ابھی تک 100% نہیں ہے؟ نہیں وہ تو یہ تھا کہ جو مسترد تھے نا وہ الحمدللہ ہو گئے سارے الحمدللہ. ابھی یہ جو باغ دوڑ ہے وہ ٹکٹ کا ہے، اور ٹکٹ میں بھی جو میرے ڈسٹرکٹ کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں ہم بات سنتے آ رہے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ پیار و محبت سے جس کو ٹکٹ ملے گا سب اس کے پیچھے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں اگر یہ لوگ آ گئے نا، کیونکہ مجھے انہوں نے ڈیٹ دیا تھا، تو ہو سکتا ہے بی ایف ٹی بھائی اور کے ساتھ میں لائیو یہ کال پہ بھی آپ کو ملوا دوں، اور ہو سکتا ہے کہ میں ان سے ویڈیو بھی بنا دوں، ہو سکتا ہے. انشاءاللہ. زبردست. اورنگزیب بھائی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے صرف کہ جی بالکل. کہ کراچی میں جو ٹکٹ ہولڈر ہے کیا وہ فائنل ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے؟ یہ عنایت لالا بتا کراچی کا تو ابھی تک مجھے کچھ کراچی کا ایک ہے سوشل میڈیا کا جو پاکستان تحریک انصاف کا جو آفس ہے اس میں اکثر ہوتا ہے حیدرآباد کے. ہو سکتا ہے اس کا پرانا نمبر میرے ساتھ ہو کیونکہ 2013 اور 2018 میں وہ میرے ساتھ کنیکٹ میں تھا. تو میں اس سے معلومات حاصل کر کے میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں. پر یہ ہے کہ اس دفعہ جو بھی حالات ہیں سارے پاکستان کا سیم ہوگا، اور زیادہ تر ہمارا فوکس جو ہے وہ پنجاب پہ زیادہ ہے، کیونکہ پنجاب میں سندھ میں جو کنونشنز ہے وہ پنجاب سے پہلے سٹارٹ ہوں گے.
کیونکہ سندھ اور پنجاب میں فرق یہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ ڈیوائڈ ہو چکا ہے، اور جب کہتے ہیں نا ڈیوائڈ اینڈ رول، اس میں یہ ہوگا کہ اس میں یہ ہوگا ہمارے لیے ادھر ایک منٹ جی، لیبرر اس میں یہ ہوگا کہ جو ہم نے کنونشن کراچی سے سٹارٹ کرنے ہوں گے نا، تو کراچی کے لوگ ہمارے طرف آسانی سے راغب ہو سکتے اور ہوئے ہیں، تو وہ آسانی ہے ہماری۔ رہی بات پنجاب میں ہوئے ہیں ہمارے طرف، پر پنجاب میں جو ایک سسٹم چلی ہے لیڈرشپ کا، روپوش ہونا، سائیڈ لائن ہونا، اور اس کا اثر جو ورکرز پہ پڑے، ورکرز تیار کھڑے ہیں۔ تو جب خیبر پختونخوا کے بعد کراچی کا ایک سیلاب کڑا ہوگا تو اس کا اثر پنجاب میں پڑے گا، اور جب پنجاب میں قدم رکھیں گے وہ ایک دمادم مسکل اندر ہوگا، اور وہ ایک اچھا شگون کا ثابت ہوگا جی۔ لیبرر بھائی ماشاءاللہ کراچی سے نا آ رہی ہیں خبریں اندرونی لڑکوں سے، کانٹیکٹ سے، ماشاءاللہ کراچی آن فائر ہے بھائی، آن فائر ہے انشاءاللہ، بس اشارے کا انتظار کر رہے ہیں سارے، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں کرے گا کراچی خان صاحب کے ساتھ۔ بی ایف ٹی بھائی عابد بھائی نے ایک یہ پوسٹر لگایا نا، ہم لوگ جب بھی اس طرح کوئی پروگرام کریں گے نا تو اس کو پھر ہم جلسے کا نام نہ دیں، ٹھیک، کیونکہ کل بھی میں نے ایک بروڈ میں کہا تھا جب بھی کسی مہمان ایمنٹ وغیرہ کو ہم لے کے آئیں گے نا جی جی تو اس کو ہم جلسے کا نام نہ دیں، کیونکہ جلسہ اور ڈیبیٹ اس میں فرق ہے، اور آنسر کوسچن جو مہمان آتے بالکل، ہیں یہ جو ہے نا یہ ورچوئل کانفرنس ہے، یہ جی ہماری بروڈ پہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ اس میں زلفی بخاری ہوگا، آپ کا زرتاج گل، اوبیسی نام میں نہیں لے سکتا، مگر بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور کوئی لائیو بات کریں گے، کن کی ریکارڈنگ ہے۔ نیچے فہیم بھائی ہیں، وہ اوپر آ رہے ہیں، فہیم بھائی آپ کو سیڑھی پھینکی، آپ پلیز اوپر آ جائیں۔ تو یہ ہے ایک بہت، ہمارے یہ ٹیم ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں نا، ریفرنس لکھا ہوئے عابد بھائی کی بروڈ پہ جتنے ہم سب بیٹھے ہیں نا، فہیم بھائی کی ہماری ٹیم ہے، اور ہم ٹیم ٹک ٹاکر سے جانی جاتے ہیں، تو یہ ہماری طرف سے ہو رہا ہے، ٹیم ٹک ٹاکر کی طرف سے۔ تو یہ پراپر اچھا جلسہ کنونشن ہے۔ نہیں جی جی بی ایف ٹی بھائی جی جی بی ایف ٹی بھائی جی جی پھر اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ کبھی نیٹ کا پرابلم ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جی 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 کہ کبھی میں کدھر ہوتا ہوں کبھی کدھر جی ہوتا ہوں جی نا، اور ہمارے ہاں بھی کافی علاقے اس طرح کے وہ پہاڑی علاقے ہیں، ادھر بھی نیٹ کا پرابلم آ جاتے ہیں اکثر۔ جی جی تو میں تو پہلے کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو اگر ہو سکے ویڈیو ریکارڈ کر دوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ مجھے بتائیں کہ وہ ویڈیو کتنے منٹ کا ہوگا اور کس لحاظ کا ہونا چاہیے نا، آپ اچھا، فہیم جس بھائی طرح کا نمبر تو آپ کے پاس ہے نا، اورنگزیب لالا؟ ہاں وہ ہے، ہاں وہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے ابھی، اگر جب آپ یہاں سے ختم ہو گئے نا، میرے خیال سے وہ ایکٹیو ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آئے تھے مگر اوپر نہیں آئے، تو وہ میرے خیال سے جاگے ہوئے ہیں، تو ان کو آپ نے فون کرنا ہے اور ان سے ساری ڈیٹیلز لے لینی ہے، 3 منٹ کی ہوگی، 2 منٹ کی ہوگی، 1 منٹ کی ہوگی، یا 10 منٹ کی ہوگی، ان سے آپ کر لیں اور وہ آپ کو بتا دیں گے۔ تو لائیو آنا ہے تو لائیو بھی آ سکتے ہیں، اگر ویڈیو بنا کے سینڈ کرنا ہے ویڈیو بنا کے سینڈ کر لیں، ٹائمنگ جو ہوگی تو وہ بھی ان سے بتا دیں، کیونکہ وہ ٹیکنیکل ساری چیزیں وہ ہینڈل کر رہے ہیں، لوگوں کو بلانا ہے، کس کو بلانا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ میں یہی بات کروں، میری کوشش ہوگی کہ میں آن لائن آ جاؤں، ٹھیک ہو اور اگر فور ایگزامپل آن لائن نہ بھی آؤں نا تو آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک مواد پڑا ہوگا ویڈیو کا۔ وہ فہیم بھائی آگے ہیں، یہ فہیم بھائی سے اب ڈائریکٹ بات کریں، آگے ہیں جی، باس مین آگے ہیں جی، باس مین بات کریں آپ۔ السلام علیکم فہیم بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہیم بھائی۔ بھائی ابھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور میرا ہم مزدور لوگ ہیں، پارٹی کے مزدور ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب آپ کو ہاں انشاءاللہ، ہاں صرف بس تھوڑی سی دیر ہے، یہ جو ٹکٹ کنفرم ہو جائے نا سارے، تو کیونکہ پھر اس کے بعد جب ٹکٹ کنفرم ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی وساطت سے، آپ دوستوں کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ پھر آگے کا جو کمپین کا لائی عمل ہوگا نا تو وہ ہم انشاءاللہ چلائیں گے خیبر سے کراچی تک انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا ایک سافٹ ویئر تیار کیا ہوا ہے ہماری ٹیم نے، بڑی دیر سے 6 مہینے سے اس پر کام لگ رہے ہیں، اور بالکل ہی تگڑا سپورٹ دیں گے، بہت تگڑا سپورٹ دیں گے۔ یوں بھی سرپرائز، آج اس کی ڈیٹیل میں بات ہو رہی تھی
وہ میرے خیال میں 2-4 دن میں لانچ ہو رہا ہے اور پھر سب کو دیں گے. اچھا میں ابھی آپ کی بات سن رہا تھا, میری اب تو آج ہو گئی ہے کیونکہ 12 کے بعد تو میری کل شلدانہ گلزار سے بات ہوئی تھی, وہ بھی آ رہی ہے. زرتاج گل کے شوہر سے بات ہوئی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ 13 کو اگر نامینیشن کا سارا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر وہ آئے گی. زلفی بخاری ہے, امت ملک ہے, کیا نام ہوتے ہیں, میں آپ سے پوسٹر شیئر کر دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی 2-2.5 منٹ کی ایک اچھی سی ویڈیو, اوبیسلی لوگوں کو کس طریقے سے انہوں نے کمپین کو لے کے چلنا ہے, وہ اس طرح کا میسج چاہیے ہمیں, کیونکہ یہ ایک نہیں ہوگی, کنٹینیوسلی ہم اسے کریں گے. اور ہم نے بہت سارے MNA MPs اور جو اسپیشلی ہم نے ایپ بنایا ہے اس کے لیے ہم بہت سارے لوگوں کو آپ سے بھی انگیج ہوں گے. تو آپ مجھے اس طرح کیجیے. آواز آپ کی کٹ کٹ آ رہی ہے. جی 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 میں نے کہا اورنگزیب بھائی آپ کیجیے نا کہ آپ اپنی 2-2.5 منٹ کی ریکارڈنگ بھیج دیں, اور اگر آپ آ گئے تو پھر آپ کو اٹھا دونوں چیزیں سیف سائڈ ہو جائیں گی. آئی سمجھ کے نہیں. سو میرے خیال میں دیٹس دا بیسٹ وے. کیا خیال ہے؟ میری آواز آ رہی؟ زبردست, اسی طرح انشاءاللہ دونوں کر دیں گے انشاءاللہ. ہاں تو وہ ہو جائے گی. انیشلی آئی تھنک ٹھیک ہو جائے گی. اصل میں پتہ نہیں آپ نے وہ پوری بات سنی کہ نہیں, کیونکہ میں نے ہیڈ فون لگایا ہوا تھا, کہ ایک بہت تگڑا سافٹ ویئر ایپ بنایا ہے جو الیکشن میں بہت بڑی سپورٹ کرے گا. بلکہ جتنے بھی MNA MPs ہیں جو ان کی ٹیم ہوگی, ان کے پاس ان کی ٹیم جو نیچے اتری ہوگی بڑا اسٹرانگ ایکسس ہوگا. خدا نہ کرے کسی جگہ پہ دھاندلی ہوتی ہے یا کمپین کے حوالے سے کام کرنا ہے, سو دے کین مانیٹر ان ون گو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. وہ بڑی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے, اس کے اوپر بڑے زوروں سے لگے ہوئے ہیں. تو بس یہ ہے. اور دوسرا اوبیسلی جو جلسہ کی بات ہو رہی ہے, ایکچولی وہ لگے ہوئے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ والے. آئی ڈونٹ نو وائی دے کالنگ جلسہ, لیکن چلے خیر ان کی مرضی ہے. ہم اسے ایز اے کانفرنس لے کے چل رہے ہیں. زیادہ ہماری کوشش ہوگی کہ لوگوں کو ہم موٹیویٹ کر سکیں, الیکشن کی تیاری کی بات کر سکیں, اور ساتھ اوبیسلی خان صاحب کی فنڈنگ کے حوالے سے. خطا کلام معاف ہو, میرے پاس ٹائم بھی کم ہے اور میں کوشش کروں کہ آپ لوگوں سے زیادہ باتیں کروں. وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ لوگ کانفرنس کرو گے تو میرا ایک سجیشن ہے, ماشاءاللہ آپ لوگ اس چیز پہ عبور رکھتے ہو. BFT بھائی ہوگا, آپ کا ٹیم ہو گیا, ماشاءاللہ ہماری ٹیم بہت اسٹرانگ ہے. صرف یہ ہے کہ جب بھی اس طرح ہم کام کرتے ہیں تو جب مہمان آ جاتے ہیں نا, تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود یہ جو براڈ کی مین پیج ہے اس میں کم رہے, اور جتنے بھی اچھے لوگ ہیں ان کے پہلے سے ہم نے لیس تیار کر کے ان کو جب ٹائم دیں گے ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ ہم مدعو ہو کے, تو ان کو اگر ہم باری اٹھا کے اوپر لے کے آئیں گے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بندے 1-2 ہونے چاہیے جو ہمارے مہمان سے پولیٹیکل ماضی, حال اور مستقبل اس پہ پولیٹیکلی کویسچن کر سکے, جو آنے والے والے الیکشن پہ اثر انداز ہو, اس طرح کے سوالات کر میں سکیں. پہلے تو یہ کیونکہ مجھے جو اسٹریم یارڈ ہے نا جس پر میں آپ کے ساتھ پروگرام بھی کر چکا ہوں, کیونکہ مجھے 4-5 سال ہو گئے اس کے, یہ اصل میں تقریباً 15 یا 20 فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام, ٹویٹر پہ لائیو ہوگی, بلکہ شاید زیادہ ہو,
اسی طرح 2-3 براڈ میں یہ لائیو ہوگی. ہم نے کیا کیا ہے کہ براڈ کو لنک نہیں کر رہے جو گیسٹ آئیں گے. سوال براڈ سے اٹھا کے ایک بندہ موڈیٹر بیٹھا ہوگا اور وہ دوسری طرف اسٹریم یارڈ پہ بھی بیٹھا ہوگا کہ تاکہ بیچ میں ڈسٹربنس کوئی نہ آئے. ٹھیک ہے, دیر از نو کنفلکٹ. اور اس وقت ہم تقریباً 3 یا 4 ٹیکنیکل لوگ بیٹھے ہوں گے اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگا, کیونکہ جو بات آپ کر رہے ہیں بالکل میرے نظر میں ہے, کیونکہ وہ واز ویری نان پروفیشنل پریویسلی. لیکن کیونکہ کسی نے اچھی ایفرٹ کی ہے تو میں کسی کو ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا, ان کی ایفرٹ تھی. تو ایک بات دوسری ہم نے کیا کیا ہے کہ کویسچن آنسر لے لیں گے ایک بندہ براڈ سے اور وہ آگے سے سوال کر دے گا رادر دن سیدھے سوال کریں, کیونکہ بعض دفعہ کچھ لوگ کرخت سوال کر دیتے ہیں, کوئی ایسی بات کر دیتی ہے, کوئی اوفینڈنگ ہو جاتی ہے, تو وہ ہم اس کو اوائڈ کریں گے اور انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. جو آپ نے بات کی ہے اسی لائن پہ ہم نے پہلے سے دیکھ کے جو غلطیاں ہم نے ایون ورچوئل جلسے میں بھی دیکھی ہیں اور جو غلطیاں ہم نے براڈز میں دیکھی ہیں اس کو ہم بالکل نہیں دہرائیں گے. اور دوسرا, جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ہم نے وہ ٹول تیار کیے ہیں کہ خالی وہ ایک براڈ پہ نہیں ہوگی, بہت ساری براڈوں پہ لائیو ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 20-25 ڈیفرنٹ چینلز پہ چل رہی ہوگی. تو جس کسی نے بھی دیکھنا ہے وہ ہر اینگل سے دیکھ سکے گا. سو انشاءاللہ, کیونکہ ٹیکنیکلی مجھے اس سافٹ ویئر پہ کام کرتے 5 سال ہو گئے ہیں. سو آئی ایون انڈرسٹینڈ جو پی ٹی آئی کی آفیشیل ٹیم سے زیادہ سمجھتا ہوں. جب ان کو کام کرتا دیکھ رہا تھا تو مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ دے ڈونٹ ہیو اے گرپ, حالانکہ وہ بہت بڑی تگڑی ٹیم ہے. میں اکیلا وہ چیز مینیج کر سکتا تھا, لیکن ٹھیک ہے, ہر ایک کا اپنا, میرے خیال میں ان کے لیے وہ نئی چیز تھی. تو میرے ساتھ میں ہوں اور پروفیشنلی جو لڑکا انضمام جسے ہم گجر شیخو پوریا کہتے ہیں, آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے. تو 2 پیچھے کنٹرول کرنے والے ایک ہی ٹائم میں ہم نے تقریباً کم سے کم 30 جگہ پہ جائیں گے اور براڈ اس کے علاوہ سب کوئی پریشانی نہیں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ فہیم بھائی, مونی بھائی, بی ایف ٹی بھائی, سارے دوستوں کا. اللہ آپ سب کو خوش رکھے اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ حق اور سچ اور کی کوئی بات پوچھنی ہو نا اورنگزیب بھائی تو آپ بے شک مجھے نا واٹس ایپ پہ میسج دے دیں, واٹس ایپ پہ انشاءاللہ مجھے اپنا کلپ بھی بھیج دیجیے سر. اللہ خیر کر گا. دراصل یہ ہے کہ کچھ چیز اس طرح کہ میں رات کو وہ دیر سے آتا ہوں, اس پہ کام کر رہا ہوں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ساری کمپلیٹ ہو کے واپس چانس ملا نا کلپ مجھے دے دینا نا, کیونکہ پھر کلپ ہم پلے کریں گے تاکہ کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہ رہے. اچھی ویڈیو, کیونکہ یہ ویڈیو کی صورت میں ہوگا, براڈ ایک طرف ہوگی, یہ ویڈیو سے دھیان رکھیے گا کہ اس گونا گو میرے خیال میں 25-30 فیس بک پیجز پہ بھی اور یوٹیوب پیجز پہ بھی جائے گا. سو اس لیے it will be bigger broader. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اور جو بھی انشاءاللہ بات ہوگی آپ لوگوں کا, بی ایف ٹی بھائی میں اینی ٹائم میں تابعدار ہوں, مجھے میسج کر سکتے, انشاءاللہ ہم ہر وقت حاضر ہوں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. کل پھر بات ہوگی, آپ انسٹا پہ آ جانا کل انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. فہیم بھائی آج آپ نے تو کمال کر دیا ماشاءاللہ, زبردست ویڈیو, ہیڈز آف ٹو یو ماشاءاللہ, زبردست. نہیں ابھی تو بہت سارے آفس کھلنے ہیں یار, یہ تو نہیں آفس تو ہزاروں کھلنے ہیں, اپنی چیز ہوتی ہے. میں اپنی کی تعریف کر رہا ہوں, باقی تو ہوں گے. باقی ادھر سے تو بیسیکلی میں نے ابھی تک پاکستان میں بہت سارے جو آج بھی میں نے نا ان کا نام ہے تنویر شاہ صاحب, جی سید تنویر شاہ خان صاحب کے ساتھی ہیں, نامینیشن اس کی ہوئی ہے, پرانا ورکر ہے, بھاگا نہیں ہوا. اگر اس کی ٹکٹ ہوگی تو بہت اچھا. تو آج اس کے ساتھ میں نے ایک لائیو پروگرام کیا ہے صبح تقریباً 12-1 بجے.
تو یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ایم این اے ایم پیز ہیں ان کو انگیج کر رہے ہیں، جن جن کی نامینیشن ہوگی، پھر اس کے لیے ہم نے ایک اپنے طور پہ اسٹریٹجی بنائی تو ہوئی فہیم ہے۔ بھائی ایک دوسرا آئیڈیا آیا تھا آج، میں تو جی خیر جی اس کو بتا بھی دیا ہے اپنے شہری بھائی کو اور باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ تھا کہ رات دن ویٹنگ ہے نا کہ کون ایم این اے ایم پی اے کا جس کو ٹکٹ ملے گا، ٹکٹ تو ایک بندے کو ملتا ہے نا، سے این اے 1 کا ہے یا این اے 10 کا ہے، ایک بندے کو ملتا ہے نا ٹکٹ۔ ہاں ہاں بولے۔ امیدوار کتنے ہوتے ہیں ایک ٹکٹ کے آپ کے خیال میں؟ 4 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ ملے؟ 4 ہوتے ہیں میرے نہیں خیال سے۔ وہ تو دیکھیں نا، وہ تو پارٹی نے لیر لگائی تھی، میں نے تھوڑی ارلی نہیں اور میں آپ کی میں گفتگو۔ دوسری طرف جا رہا ہوں، میں وہ اچھا اس کی پروموشن کی طرف جا رہا ہوں نا، فرام پروموشنل سائڈ آف ویو۔ رفلی آپ کے خیال میں منیمم کتنے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مجھے یہ ٹکٹ ملے؟ بہت سارے ہوتے ہیں، ہر بس کسی کی خواہش ہے۔ ریئل کینڈیڈیٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوں گے، 5 ہوں گے جن کے 3 فارم 4 تو ہوتے ہی ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، آج کل کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں بی ایف ٹی بھائی، چلو اس زیادہ کی مور دا میریئر۔ میں پوائنٹ کیا کہہ رہا ہوں، انسٹیڈ آف ویٹنگ فار جس کو ٹکٹ مل جائے نا، ہم ان کو آپس میں کیوں ان کا کمپٹیشن نہیں کراتے؟ نہیں مثلا نہیں میں چاروں کو کہتا ہوں کہ یہ ایپ ہے، یہ نہیں نہیں سارے نہیں جا بی ایف کے ٹی نا۔ بھائی نہیں جی نہیں نہیں، سنیں اچھا ٹھیک ہے سنیں، اس ایپ میں کچھ اور چیزیں ہیں جو بہت ہی سینسٹیو ہے، ضروری ہیں، اوکے جو صرف کینڈیڈیٹ کو ملنی چاہیے، اوکے ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اس کی اور ڈیولپنگ شروع ہوئی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسی چیزیں ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے کہ اس کی تھوڑی سی کیپیبلٹی بڑھائی جائے، ٹھیک ہے؟ مگر اس پہ لاک نہیں لگا سکتے کہ سرٹن تھنگ شوڈ اونلی بی اویلیبل آؤٹ سائڈ رادر دین ٹو ایون کینڈیڈیٹ کو بھی نہ دیں، اس کو لاک نہیں 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 لگا نہیں، سکتے؟ آپ پتہ کیا، آپ کا برین بہت زیادہ چیزوں کو دیکھتا ہے، لیکن سافٹ ویئر میں، کیونکہ میری تو پچھلے 4 دن سے متواتر آف اسٹوڈیو بات ہوتی ہے، اوبیسلی براڈو میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی، تو اس میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں۔ آپ ہیں کینڈیڈیٹ اور آپ کے 300 پولنگ اسٹیشن ہیں جس پر آپ اوبیسلی اگر آپ کا نام آ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہر پولنگ اسٹیشن پر آپ کے کم سے کم پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوں گے، پھر ہر پولنگ اسٹیشن پر جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کے 2 4 بندے، 5 بندے، 10 جتنے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کو کمانڈ چاہیے ہر پولنگ اسٹیشن پہ کہ کون سے پولنگ اسٹیشن پہ کیا ہو رہا ہے، کہاں پہ کوئی غلطی ہو رہی ہے، کہاں پہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایپ ایسا ہے کہ اس کے پاس ان سارے لوگوں کا ہاتھ میں ایکسس ہوگا، جس میں وہ لٹرلی اسے کہتے ہیں لیئر 1 لیئر 2 لیئر 3 لیئر 4، وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہوں گے تھرو سافٹ ویئر while they were sitting on a polling station۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو اس کو اسی وقت پتہ لگ جائے گا کہ میرے فلاں پولنگ سٹیشن پہ میرے پاس ویڈیو آ گئی ہے، اس کے پاس ویڈیو، اسے ایک اسپیشل ایکسس دیا جائے گا اس بندے کو جو الیکشن لڑ رہا ہے، کیونکہ الیکشن جیتنا اس کا کام ہے، تو اس کو دیکھنا ہے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہی، تو اس نے اپنی ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے بہت ساری چیزیں تیار کی ہیں، کیونکہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ الیکشن جیتنا بہت امپورٹنٹ بات ہے، تو جس کسی کا بھی نام ہوگا obviously اس کو وہ ایکسس دیے جائیں گے rather than everybody else۔ everybody else is downloading the app، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ ایکسس ہیں، تو اس کی بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ بلکہ ابھی ان کو سیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج بھی اس کے اوپر کام کر رہے تھے کہ اگر ہم اپنے جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہ فیسلٹی دے دیں تو ان کی لائف بہت ایزی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ایک بہت بڑا تحفہ دینے جا رہے ہیں، انشاءاللہ امید تو یہی ہے، ٹرائی کر رہے ہیں پورے زوروں سے کہ ہر اینگل کو کور کیا جائے، تو دعا کریں کہ وہ ہو جائے، نیت ٹھیک ہے، آگے یا قسمت یا نصیب والی بات ہے۔ میرا پوائنٹ پتہ کیا تھا جو آپ نے آخر میں بات کی نا، کہ لوکل جنرل پبلک نے ڈاؤن لوڈ کرانا ہے، ٹھیک ہے، میں اس اینگل پہ آ رہا تھا۔ تو جو آپ
या 5 कैंडिडेट हैं, उनको आप यह ना बोलो कि ये आपका पासवर्ड है, ये आपका एक्सेस है। उनको बोलो कि भाई आप अपने इलाके में ये कम से कम 500 1000 लोगों को ये डाउनलोड करवाओ, और ऐसे ही होगा सर, बंदे आपस में कंपटीशन करेंगे। ऐसे बीएफटी भाई ऐसे ही होगा। इस वक्त तक मैं टीमें तैयार कर चुका हूँ जो 100 के करीब लोग डिफरेंट इलाकों में जाएंगे, लोगों को टारगेट करके वो ऐप डाउनलोड करवाएंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ बैठ के नहीं, पाकिस्तान में। ठीक है, क्योंकि असल में तो हमें इसे पाकिस्तान में डाउनलोड करवाना, ठीक, यहाँ पे तो हमें डाउनलोड करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। सो फिज़िकली जितना मर्ज़ी हम ब्राडो में बैठ के बात कर लें, ग्राउंड उधर की ओर है। अगर तो वो सारे हमें सुनते हों तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो फिर ये है कि जो पार्टी के लोग जो इलेक्शन को हेड कर रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप खाली अपने एंगल से देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम उसे कुछ 6 स्टेप आगे ले जा चुके हैं अभी तक उसकी डेवलपिंग के हवाले से। तो आप कंफ्यूज होंगे अगर मैंने बाकी लोग भी कंफ्यूज। मुझे आप कंफ्यूज ना करें, डेवलपर भाई आ गए हैं, उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। वेलकम शेरी भाई। अब बस ये बताएंगे आप। जी अस्सलाम वालेकुम मैं सर, क्या हाल है? आपके वापस भी जा बैठे बैठे सोफे पे। जी शहरी भाई, बीएफटी भाई आइडिया दे रहे थे कि लोगों को रीच, वो तो ऑब्वियसली बताया है, लेकिन जो मैं पूछे है उसके बारे में बता रहा हूँ कि एमपी जो कल इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए एक्स्ट्रा टूल तैयार किया जाए। जी आपके पास इस वक्त टाइम क्या होगा? जी मेरे पास 8:45 PM हो गए हैं फहीम भाई। मेरे पास अब बस अभी घर जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मीटिंग ठीक रही? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र था। मेरा मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, तो हो गया जो करना था। अच्छा, जो डिस्कशन हुई थी वो इजी हो गई, इम्प्लीमेंट हो जाएगी? जी मेरी वो मीटिंग 10 o'clock है, मैंने ऑलरेडी मैसेज भेज दिया अपने असिस्टेंट को, अरेंज कर देगा, तो फिर मैं उसके बाद आपको उस पर अपडेट कर सकता हूँ कितना टाइम लगेगा उसको, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई नो दैट वेरी वेल। ठीक ठीक, नहीं वो थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है तो करना। हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, होने में कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, हम किसी घर की, हमारे पास डेटा है तो हम कहीं पे भी, मतलब हम डेटा है तो किसी तरह भी उसको अप डाउन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसको। हाँ नहीं ठीक है, ठीक। जो सरगोदे का जो जनरल सेक्रेटरी हमारा था वो पहुंच गया पाकिस्तान, जो उस मीटिंग में था। सेफ पहुंच गए? जी, एयरपोर्ट पे तंग तो नहीं हुए? नहीं 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 नहीं, नहीं, वो लो प्रोफाइल। चलो चलो सही, जबरदस्त, माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अब ये है कि मेरे पास जितने भी विंग्स हैं ना वो आएंगे जी जी, और वो अब उधर ही बैठ के सब लोगों को फोन करके ऐप डाउनलोड करवाएंगे। हर किसी को टारगेट दिया हुआ है, और जो हमारे पास ऑलरेडी लोग हैं वो भी करेंगे जी। तो बस ये कोशिश। मेरे अभी वो डेवलपर जो बैठे हुए थे एप्पल के डेवलपर के साथ, अभी उसकी मेरी उनसे कॉल बात हो गई थी, तो वो कह रहे कि उन्होंने जो है उन्होंने जितने क्वेश्चन थे हमने आंसर कर दिए, जो उनको चाहिए था हमने प्रोवाइड कर दिया, तो अभी ये उनका इंटरनल है, तो वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। चल होप सो, चल जी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी चले, ये टेक्निकल बातें होनी शुरू हो गई। मैं थोड़ी सी बातें आपके सुन रहा था, क्योंकि मैं कुछ बैकएंड पे बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तो मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा सुन रहा था आप लोगों को।
تو آج بہت انٹرسٹنگ لوگ یہاں پہ موجود تھے، اور ہاں جی ماشاءاللہ. آپ نے بھی سنا؟ ہاں جی فہیم بھائی سنا. فہیم بھائی لوگ تو اپنا ٹائم ڈونیٹ کرتے ہیں نا، آپ نے تو ماشاءاللہ اپنا آدھا گھر ہی ڈونیٹ کر دیا خان کو. کوئی نہیں سر، یہ لڑائی ہے ہمارے پاکستان کے بچوں کے فیوچر کی لڑائی ہے. اللہ سب کو ہمت دے. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ بھائی اپنا ایک رول پلے کر سکیں، آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. فہیم بھائی قطرے قطرے سے ماشاءاللہ دریا بنتا ہے، انشاءاللہ ایک دن دریا بنے گا. یہ ہر بندہ اپنا ایفرٹ کر رہا ہے، میکسیمم ایفرٹ کر رہا ہے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ کر رہا ہے. کوئی ہمیں کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بھی اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، نہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا یہ محنت ہے انشاءاللہ رنگ لے کے آئے گی. ہمارے انشاءاللہ بھی بچے وہیں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے، وہیں اپنی جابز کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہماری تو بس یہی دعا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے؟ پاکستان ہمیں کوئی پاکستان نے کچھ دینا تو نہیں ہے نا، صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والے بچے جس طرح ہم نے مصیبتیں پردیسوں میں آ کے کاٹی ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کو نہ بننا پڑے غلام کسی اور قوم کا. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. چلیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سدا صحت مند، آباد و شادباد رکھے. آپ لوگوں کی جو سوچ ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہر پاکستانی کو، ہر پاکستان کی زمین پہ رہنے والے کو، ایون یہ جو درندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو آپ جیسا دل و آپ جیسی سوچ دے انشاءاللہ. آمین. یہ میرے کراچی والے بھائی بول رہے ہیں نا؟ جی ہاں جی سید بھائی، ہاں جانتا ہوں ان کو، لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی. ٹھیک. سعید بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی، بالکل آ رہی. سعید بھائی یہ کراچی میں جتنا بھی جو تنظیم سازی کا جو کام ہو رہا ہے نا، ان کے پیچھے جو جس بندے کا کردار ہے نا، یہ ہمارے ینگ بوائے فہیم ملک صاحب کا کردار ہے. یہ کراچی کے اندر وال چوکنگ جو ہو رہی ہے، اسٹیکرنگ ہو رہی ہے، یہ جتنا گروپ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے نا آپ کو، اور کچھ چلا گیا ہے، تو یہ اپنی پاکٹ منی سے نا یہ لوگ پے کر رہی ہیں. مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کی فنڈنگ نہیں ہے، یہ اپنی جیب سے نا یہ لوگ ڈونیٹ کر کے نا یہ وہاں پر. ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو ہمیں کراچی تک کی حد تک کا معلوم ہے کہ وہ ان کے جو پیچھے جو کردار ہے نا، وہ یہ ہمارے فہیم ملک صاحب کا ہے اور ان کی ٹیم کا ہے پورا. سعید بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی اسی کے ہلکے کے نا، اس لیے اللہ رحم کرے گا بھائی جان. بس ہم تو اپنی نیک نیتی سے لگے ہوئے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اس کا ایک حل نکل آئے. بالکل. لیکن خدا اللہ پاک جو دل کا سچا ہوتا ہے، نیت کا صاف ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ قدرتی نور نظر آتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. لیکن سبحان اللہ، ان صاحبان بزرگان کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف چہرے پہ نور نہیں بلکہ آواز میں بھی تاثیر رکھتا ہے. تو میں بہت متاثر ہوا ہوں. اور باقی آپ نے باتیں ابھی بتائی ہیں، تو ہم سر آپ لوگوں کے بچے ہیں، بھائی ہیں، حاضر ہیں. آپ کے ہر حکم پہ ہم انشاءاللہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں گے. نہیں بھائی، دونوں ٹانگیں چاہیے. ایک ٹانگ والی ٹرمنالوجی بڑی خطرناک ہے. دونوں حاضر ہیں سر. فہیم بھائی نہیں وہ میرے جو اردو سپیکنگ بھائی ہیں نا، ان کی ایک بات میں تھوڑا سا، تو میں نے کہا میں بھی تھوڑا سا ٹچ لگا ہی دوں. حاضر ہے سر، حاضر ہے. وہ کہتے ہیں نا، ہم دوا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم کر دیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جزاکم اللہ خیر. اچھا بیوٹی بھائی، آج تھوڑی بہت ڈیبیٹ میں نے سنی، بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بات ہو رہی تھی. اصل میں تھوڑا سا آپ کی باتوں کو میں بیک کرتے ہوئے، اچھا جب پارٹیاں بہت بڑی ہو جاتی ہیں نا، تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہی نوز مور دین اینی بڈی ایلس،
اور ہر 200 گز کے بعد ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری ہوتی ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ ہی نظر آئے. تو بعض دفعہ یہ چیزیں ملتی ہیں زیادہ، آپ اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو زیادہ آپ کو کنفیوز کرتی ہیں. تو میں نے تو اکثر لوگوں کو ڈفرینٹ آئیڈیالوجی کو بحث کرتے ہیں ان میں سے میں تھن لائن ضرور لیتا ہوں، لیکن میں گراؤنڈ ریالٹی کو اور اینکل سے دیتا ہوں. کیونکہ اس وقت آپ کی ڈبیٹ ہو رہی تھی تو میں شاید کوئی اور بات کرتا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو میڈیا آپ کو دکھا رہا ہے آپ اسے دیکھیں اور اس کے بعد بڑی اسپیکولیٹو ہو جائیں. آپ تھوڑا سا تھنکنگ کا واک کیا کریں. تو میرا صرف آپ لوگوں سے یہی. فہیم بھائی، جی جی شہری بھائی. وہ ہو رہی تھی کہ بھئی وہ فواد چودھری کو ٹکٹ دے رہے ہیں. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس بندے نے بولا یا کس بندے کے پاس یہ انفارمیشن ابھی اویلیبل ہے کہ بھئی یہ ٹکٹیں اس کو دے رہے ہیں. ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. خان صاحب نے ٹکٹوں کا لسٹ باہر بھیجی نہیں ہے. تو یہ جو ہے یہ رومر پھیلانے والے ہمارے اپوزٹس ہیں تاکہ ہمارے جو پی ٹی آئی ممبر ہے وہ ڈسہارڈ ہو جائیں، یار یہ بھی تو چوروں کو دے رہی ہے. ایسا کچھ ہے ہی نہیں. تو اس پہ ڈبیٹ کیوں ہو رہی تھی مجھے وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی. جو ایک چیز جڑ سے ہی نہیں پیدا ہوئی، ایک وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا پیدا ہوگا. میرے شادی ابھی ہوئی نہیں ہے اور یہ لڑکا لڑکی کے چکر میں ادھر 6 گھنٹے ہم نے ڈسکس ہوئی ہے اس بات پہ. نہیں مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے تھوڑی سی سنی. اچھا وہ اتنے کنونسنگ انداز سے کر رہے تھے تو لوگ بڑے سیریس ہو رہے تھے. بات صرف اتنی ہے کہ ان کی ایک بات انہوں نے کہی کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہاں تک تو میں ان کی بات مانتا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اتنی لمبی لمبی اسپیکولیشن کی ہے جو کمپیریٹیولی مشکل سی بات ہے. لیکن چل لیٹس سی ابھی 1-2 دن اور. بس مجھے وہ اس وقت میں ٹرائی کر رہا تھا اوپر آنے کی، لیکن مجھے عابد بھائی نے آئی تھنک آنے نہیں دیا. تو میں نے میسج بھی 2-4 دفعہ کیا. جو چیز ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس پہ بحث کیوں ہو رہی ہے، وہ بنتا ہی نہیں ہے کہ جی خان صاحب اس کو ٹکٹیں دے رہے، اس کو دے رہے، اس کو نہیں دے رہے. ارے بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا خان صاحب ٹکٹ دے رہے یا نہیں دے رہے؟ ابھی تو کسی کو کوئی علم ہی نہیں ہے. تو فواد چودھری کا خان صاحب نے کلیئرلی ورڈ بولا ہوا ہے، ہاں جو پارٹی چھوڑ گئے وہ جائیں پبلک میں جا کے اپنی وہی ریپیٹ کریں، اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس کو پارٹی میں لینا یا نہیں لینا. کیا فواد چودھری نے ایسا کیا؟ نہیں کیا، تو مطلب ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملے گی. کلیئر ہے. چلو کوئی بات نہیں. کیا کہتے ہیں لہو کو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ نے؟ نہیں فہیم بھائی، ہمارے بہت سارے ایسے دوست ہیں پی ٹی آئی کے جو براڈ چلاتے ہیں، 9 پیج جو ہیں نا اپنی یعنی کہ پروفائل کے اندر انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں. اور وہ کوئی ایک ویب سائٹ ہے جیسے پی ٹی آئی اوورسیز ویب سائٹ ہے نا، ایسی ایک کوئی ویب سائٹ کا وہ رات کو نام بتا رہے تھے، میرے ذہن سے نکل گیا. میں نے جا کے ان سے کلیئر بھی کیا ہے. وہ کہتے ہیں جا کے بھائی ویب سائٹ پہ دیکھ لو، ادھر باقاعدہ پی ٹی آئی کی کوئی آفیشیل کوئی ویب سائٹ بتا رہے تھے. اب مجھے وہ نام نکل گیا ہے، جو کوئی آپ شاید بتا دو مجھے کہ کون سی ویب سائٹ ہے پی ٹی آئی کی جو آفیشیل ہے. ان میں شاید میں کہوں کہ ہاں اس میں بولا کہ وہ کہتا ہے اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں. کیا پڑھی ہوئی ہے؟ یہ یعنی کہ لسٹ ہے. ارے نہیں بابا، ساری فیک پیجز بنے ہوتے ہیں میری جان. شیری بھائی ویب وہ سائٹ جنہوں پہ وہ آپ بندہ سمجھتے جو ہو کہ کوئی چیز عمران لیجنڈ خان نہیں نہیں تھا ہے. آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا، عمران خان نام جی کا، جی جو جی آپ جی ایپ کے متعلق وہ بندے نے اپنی جی جی. پروفائل کے اندر وہ 9 پیج کی ایک لسٹ بھیجی ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں پی ٹی آئی کی کوئی افیشیل ہے. میں نے نہیں ان نہیں سے نہیں کہا نہیں بھائی نہیں، وہ یہ جو لسٹ فواد آئی چودھری ہے کا وہ تو نون ہو لیگ نہیں کی ہے. سکتا. میں نے نہیں کہا بابا، وہ فواد نون چودھری لیگ کا کی تو لسٹ سوال ہے. ہی نہیں پیدا ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یا ایک نون لیگ کی لسٹ آئی ہے، لیکن اس کی لسٹ نہیں آئی. خان صاحب نے ابھی لسٹ دی نہیں ہے تو آ کہاں سے گئی میری جان؟
अभी तो जेल में किसी को पता ही नहीं है खान साहब ने क्या होमवर्क किया हुआ है, खान साहब का क्या माइंड है, किसी को कोई इल्म है ही नहीं अभी, और वो खान साहब नहीं करना है। एक बंदे ने अभी कुछ साइन नहीं किया, कोई पेपर नहीं आया, तो वो लिस्ट कहां से आ गई? नहीं आई मेरी जान। वो ऐसे फेक वेबसाइट बनाने में 2 मिनट लगता है यार। कोई, मैं अभी एआई को बोलूंगा आई नीड वेबसाइट, तो मुझे 2 मिनट में कोड देगी, मैं उसको पुश करूंगा, 5 मिनट के अंदर आपको जैसी वेबसाइट चाहिए मैं आपको बना कर दे सकता हूँ। अच्छा नहीं ठीक है देखें, ना? आपने ना YouTube के बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे मनी भाई। अच्छा, उन्होंने ऊपर लगाया होता है ये से ये हो गया, लेकिन जब वो बात करते हैं तो पूरे 10-12 मिनट के प्रोग्राम में कुछ भी नहीं हुआ होता, ठीक है, लेकिन उनकी जो ऊपर नोट लगा होता है ना, दैट इज वो वेरी। लिखा होता है फीम भाई, जैसे लिखा खान ने खड़ा कर दिया, ठीक है ना? तो वो सारा बंदा पूरी वीडियो खड़ा के लिए सुनता है, अंदर से वो पटाखा भी नहीं निकलता। अच्छा मेरे इसे, पास कई दफा हुआ है ऐसा। अच्छा इसे इसे मैं कहता हूँ येलो जर्नलिज्म, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया फिल बदी है, हर बंदा उसके ऊपर काम कर रहा है, तो मैं उनको क्योंकि उन्होंने कोई जर्नलिज्म की डिग्री तो नहीं ली, तो यहाँ पे बड़े बड़े हीरे बैठे हुए हैं और बड़े बड़े शहजादे बैठे हुए हैं तो बंदा की करे। ये आपने जो फहीम भाई बात की है ना, ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। परसों की बात है ना, मखदूम भाई ने ना एक अपना वो यानी कि रात को तकरीबन 11:30-12 बजे ना उन्होंने वो 11-12 मिनट का जो है ना वो वीला किया, और उसके ऊपर जो उन्होंने हेडलाइन लगाई हुई ना कि इमरान खान के 1 मंथ का जो है ना वही रिमांड मंजूर। मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा आज 8 फरवरी है, 8 जनवरी है, तो तब तक तो इलेक्शन आ जाने हैं। मैंने सुना लास्ट में जाके उन्होंने बोला 13 केसों में गिरफ्तारी होगी और 2 दिन का रिमांड उनका मंजूर हो गया। मैं हंस के मैंने कहा मखदूम भाई भी अभी तो सियासत आपने शुरू ही नहीं की, ये किधर से शुरू कर दिया काम? नहीं ठीक ना, इट्स नॉट राइट। मैं क्योंकि हमारा हम YouTube के बहुत सारे पेजेस हैं जिनमें मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि फ़हीम, मैंने कहा भाई मेरे से बकवास नहीं हो सकती, ना मेरे से तुम्हें कोई वीडियो मिलेगी, तुम ऐसे चीज़ों को सेंसिटाइज करके लगाते हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैं ऐसे लोग, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं कि फ़हीम भाई आप इस तरह का क्लिप बना के भेज दो। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं कर सकता ये काम। फहीम भाई आप जो नेट पे खबरें पढ़ते हैं ना, अगर आप उसमें 50 खबरें पढ़ते हैं ना, उसमें आपको ना 1.5 खबर सच्ची मिलती है। ऐसे ही, ठीक है ना? ऐसे ही। अभी जैसे पाकिस्तान के असासे देख लें, इन्होंने उस वेबसाइट को स्पॉन्सर किया हुआ है, पता नहीं स्पॉन्सर किसने, कि आप पाकिस्तान के असासे इमरान खान के टाइम पे कब थे या नवाज शरीफ के टाइम पे कब थे या अभी? सर जी, वो इतना फेक डेटा ऊपर रखा हुआ है इन्होंने। नून लीग पर ये शेर फिट आता है कि हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर, फेहले बद खुद करे लानत करे शैतान पर। तो ये क्या करें इनका। तो अब तो ये हाल है कि शैतान भी देख के भाग जाता होगा, ये मैनू गमराह करना आ गए ने। इतना फेक डेटा है। ऐसी तरह ही मेरे ख्याल में BFT भाई सोने का टाइम नहीं हो गया? आबद भाई तो बड़ी देर से सो गए। मैं तो हो गया था, हमने फिर जगा दिया मुझे। तो ये मैं सेकंड टाइम मेरे ख्याल से ऊँग रहा हूँ। मेरे ख्याल में दोस्तों से इजाजत ले लें, 5 बज गए हैं, ठीक है। हाँ इजाजत ले लें, सुबह बहुत सारे काम है, मैं भी कुछ चीजें तैयार कर रहा था। तो ठीक है जी, भाई अस्सलाम वालेकुम, सईद भाई, अगली जी वालेकुम सलाम, ओके जी। मानी जट, सबको जितने भाई नीचे भी बैठे हैं, 16 भाई बहन, सबको
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मानी भाई और सईद भाई, वो उसने ब्रोड ऑन की हुई है अकमल ने, मोहम्मद अकमल ने, ये भी फ़हीम भाई का लगाया हुआ पौधा है एक, उनकी ब्रोड में जाके बैठते हैं। बिल्कुल, हमारी तरफ से इजाज़त है बुज़ुर्गों को, और हाँ, आपके जूनियर जो है ना मोर्चा संभाले बैठे हैं, भले यहाँ पर हैं या दूसरी ब्रॉड्स पे हैं, हम हाजिर हैं, मौजूद हैं। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, सब बहन भाइयों को अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, ओके अफीम भाई, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह ओके हाफिज, ओके, अल्लाह खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सब बहन भाइयों को। अकमल अशारी को मेरा सलाम कह देना। ठीक है सर। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।